جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کذالک جعلناکم امۃ وسطا، کہ ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا ہے، نہ ہم میں بہت شدت ہے اور نہ ہم میں بہت زیادہ نرمی ہے، درمیان میں ہے۔ جی تو شدت کی وجہ سے اسباب چھوڑ دینا کہ بس اللہ ہی کرتا ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اور بہت زیادہ نرمی کرتے ہوئے گناہوں میں چلے جانا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ ہی معاف کرے گا۔ یہ دو ایکسٹریمز جو ہیں نا، یہ دونوں غلط ہیں۔ ٹھیک۔ اللہ کے نبی آخری حج میں سے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے۔ جی یہ پہلے صحابی ہیں جن کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور آپ تشریف لائے اور آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا جی تو آپ نے فرمایا انک لمفعود، تجھے تو تیرا تو دل پکڑا گیا ہے۔ اور آپ نے فوراً فرمایا کہ اس کو حارث بن کلدہ کے پاس بھیجو۔ حارث بن کلدہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اور غیر مسلم تھے، اور بہت بڑے وہ طبیب تھے، حکیم تھے، وہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو حارث بن کلدہ کے پاس بھیجو جو ان کا علاج کرے، اور ساتھ اپنی طرف سے ایک علاج بتایا کہ اسے عجوہ کی 7 کھجوریں گٹھلیوں سمیت پیس کر کھلائے۔ تو اگر اس طرح یہ ہوتا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ پہ توکل کرنا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرماتے کہ سعد کوئی بات نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے سعد کو علاج کے لیے طبیب کے پاس بھیجا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسباب کا اختیار کرنا عین شریعت ہے۔ درست۔ جب آپ ہجرت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کو تو دنیا کائنات کی ساری چیزیں مل کر بھی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی تھیں، پھر بھی آپ 3 راتیں اور 2 دن آپ غار ثور میں چھپے رہے۔ پھر ایک کافر کو گائیڈ بنایا، وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دوست تھے، عبداللہ بن اریقط۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر تم کافر کو لے کر آ گئے ہو، میں اس کو اپنا گائیڈ نہیں بناؤں گا۔ اسی کو گائیڈ بنا کر آپ مدینے تک تشریف لے گئے۔ درست۔ تو 2 جہاں کے سردار ہیں، آپ کھلم کھلا بھی جاتے تو جبریل و میکائیل آپ کی حفاظت کے لیے دائیں بائیں موجود تھے، لیکن آپ نے امت کو یہ سبق دینا تھا کہ حالات جس قسم کے ہوں جی اس کے اسباب اختیار کرنا یہ میری شریعت ہے۔ درست۔ ہمیں بھوک لگتی ہے ہم کھانا کھاتے ہیں، پیاس لگتی ہے پانی پیتے ہیں، نیند آتی ہے ہم سو جاتے ہیں، سر میں درد ہوتا ہے ہم پیناڈول لیتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہ ایک وبا آئی ہے، تو اس کی جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہیں وہ ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ ٹھیک۔ مفتی تقی عثمانی صاحب سے بڑا مفتی میری نظر میں دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کیا ہے کہ ساری احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جائے۔ تو اب اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہے تو وہ جاہل ہے۔
درست مولانا صاحب، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے آپ نے کچھ انفرادی جو مثالیں ہیں وہ سامنے رکھیں، لیکن یہ تو آپ نے انفرادی مثالیں جو ہیں وہ بیان فرمائیں۔ کسی جگہ پر اگر وبا پھوٹ پڑے، کسی علاقے میں وبا پھوٹ پڑے، تو اس حوالے سے قرآن و حدیث میں کیا احکامات ہیں، اس روشنی میں ذرا وضاحت فرما دیجئے گا۔ جی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس علاقے میں وبا پھیل جائے تو وہاں کوئی نہ جائے جی، اور وہاں سے کوئی باہر نہ نکلے۔ یہ صاف آپ نے فرمایا، جس علاقے میں کوئی وبا پھیل جاتی ہے جی، اس علاقے میں کوئی شخص نہ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ بے شک سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بیلنس بات فرمائی کہ جہاں وبا ہو وہاں کوئی نہ جائے، اور جہاں وبا ہے وہاں سے کوئی باہر نہ آئے، اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا لا عدوہ فی الاسلام، کہ اسلام میں چھوت نہیں ہے کہ بھی ایک سے دوسرے کو لگ جائے گی، بلکہ اللہ کی طرف سے اس کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ آگے چلتی ہے۔ احتیاطی تدبیر بھی بتائی اور اللہ پر توکل بھی بتایا، اور احتیاط اور علاج بھی بتایا۔ یہ مولانا صاحب بہت خوبصورت، بہت اچھی بات کی ہے۔ تو جو آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وبا کی صورتحال میں احتیاطی تدابیر بھی بتائیں، اور اللہ پر توکل تو ضروری ڈیفینیٹلی سب سے مقدم وہ ہے، لیکن اس کے بعد احتیاطی تدابیر بھی۔ تو آپ کے نزدیک مذہبی اور شرعی حوالے سے اس وقت جو کرونا وائرس کی صورتحال ہے، تو عوام کو کس قسم کی حفاظتی اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ یہ تو ڈاکٹر بتائیں گے، یہ میرا فیلڈ نہیں ہے۔ جو ڈاکٹرز بتا رہے ہیں اور حکومت کی طرف سے جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں جی، اس پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ کل میں ملا عمران خان صاحب سے تو انہوں نے کہا جی مصافحہ کرنے سے ڈاکٹروں نے منع کیا ہے، تو میں نے کہا بالکل صحیح بات ہے، میں بھی نہیں کرتا، آپ بھی نہ کریں، تو بس ہم نے ایسے ہی ہوائی مصافحہ کر لیا۔ یہ جو آپ نے وزیراعظم صاحب سے ملاقات کے حوالے سے بات کی ہے، جو کل آپ کی ملاقات ہوئی جس میں تصویریں بھی آئیں جہاں پہ آپ دونوں نے مصافحہ نہیں کیا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے آپ دونوں نے ایک دوسرے کو جو ہے وہ سلام کیا، ایک یہ بھی الجھن موجود ہے کیونکہ ایک تو ہمارے معاشرے کا ایک مذہبی ظاہر ہے اس کا ایک بناؤ ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا ایک کلچرل ٹرینڈ بھی ہے کہ جب دو لوگ آپس میں ملتے ہیں تو وہ السلام علیکم کہہ کے ہاتھ ملاتے ہیں یا وہ گلے ملتے ہیں۔ اب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی کہہ رہا ہے کہ کرونا کا پھیلاؤ سب سے زیادہ ہاتھ ملانے سے ہوتا ہے، ہاتھ نہ ملائیں۔ عالمی ادارے، بڑے بڑے جو صحت کے عالمی ادارے ہیں وہ عوام کو منع کر رہے ہیں کہ آپ ہاتھ ملانے سے گریز کریں۔ ہماری حکومت بھی جو ہے، تمام صوبائی اور وفاقی حکومت بار بار عوام کو آگاہی دے رہی ہو، باقی سب لوگ بھی آگاہی دے رہے ہیں جتنے بھی ادارے ہیں کہ جی آپ ہاتھ نہ ملائیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک ہمارا مذہبی ایلیمنٹ بھی ہے اس معاملے میں، مصافحہ کرنے میں، گلے ملنے میں، اور ایک ہمارا کلچرل ایلیمنٹ بھی ہے۔ تو یہ ذرا آپ عوام کی آگاہی کے لیے بتا دیں کہ کیا السلام علیکم کے ساتھ مصافحہ کرنا، یہ کیا، یہ اس کے حوالے سے مذہب کیا کہتا ہے، دین میں اس کے احکامات کیا ہیں، کیونکہ اب جو یہ وبا ہے اس سے بچاؤ کے لیے پھر لوگوں کو ایک دوسرے سے کس طرح سے ملنا چاہیے؟ دیکھیں غریدہ، میں تو اس معاملے میں بہت ہی زیادہ ستایا ہوا ہوں کہ سلام کرنا سنت ہے اور ہاتھ ملانا یہ مستحب ہے۔ ٹھیک، تو منہ سے سلام کیا جائے یہ ہے اصل بات، اور ہاتھ ملانا آگے مستحب چیز ہے، اس سے نیچے درجے کی چیز ہے۔ اور میرا تو یہ حال ہے کہ مصافحہ کر کر کے میرا یہ جو رائٹ بازو ہے یہ بھی درد کرتا ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں بڑا متکبر ہے، صرف امیروں سے ہاتھ ملاتا ہے، غریبوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ کچھ کہتے ہیں بڑا متکبر ہے، صرف ایک ہاتھ ملاتا ہے، دونوں ہاتھ نہیں ملاتا۔ تو یہ جہالت ہے،
علم سے بے خبری ہے، سیرت سے بے خبری ہے۔ تو اس وقت تو ویسے ہی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ ملانے سے یہ آگے پھیلتی ہے یہ چیز، اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، مصافحہ نہیں کرنا چاہیے۔ جی اصل ہے السلام علیکم، تو بس وہ پورا ہو جاتا ہے، وہی کرنا چاہیے۔ اسی میں احتیاطی پہلو یہی ہے کہ ہمیں مصافحہ سے گریز کرنا چاہیے اور صرف سلام تک رہنا چاہیے۔ درست مولانا، اب آگے چونکہ عید بھی آ رہی ہے، رمضان آ رہا ہے، پھر اس کے بعد عید آ جائے گی 1-2 ماہ کے بعد، اور عید پر ظاہر ہے ہمارے ہاں ایک مذہبی طریقہ بھی ہے، اور اگین ہمارے ہاں وہ ایک کلچرل طریقہ بھی ہے کہ عید پر 3 بار گلے ملتے ہیں، 3 بار مبارکباد دیتے ہیں، 3 بار گلے ملتے ہیں، اور اس وقت تک پتہ نہیں، اس وقت کرونا وائرس کے بارے میں تو کسی کو پتہ نہیں کہ اگلے 2-3 ماہ میں یہ ختم بھی ہو جائے گا، عید تک یہ ختم ہو بھی جائے گا یا نہیں ہوگا، یا خدا نخواستہ اس میں کہیں زیادہ اضافہ تو نہیں ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے بھی ذرا واضح فرما دیجئے گا، ہدایات فرما دیجئے گا، وضاحت فرما دیجئے گا کہ اس حوالے سے پھر مذہب اور شریعت کا کہتا ہے کہ جب اس طرح کی وبا کی صورتحال ہو اور عید کی مبارکباد دینی ہو تو پھر کس طرح سے دی جائے، پھر گلے ملنے سے گریز کیا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ یا اللہ اسے جلدی ختم فرما دے۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہوا کے جھونکے کی طرح لے جائے، بے شک، اور اللہ کی ذات سے امید بھی ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، صدقے ہو رہے ہیں، لوگ مانگ رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جلدی ختم ہو جائے گی۔ اور ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ جب گرمی پڑتی ہے تو اس کے جو جراثیم ہیں وہ مر جاتے ہیں، اور اگر وہ رمضان تک یہ وبا چلتی ہے تو اس میں بھی یہ جو عید میں گلے ملنا ہے یہ نہ سنت ہے نہ مستحب ہے، یہ ہمارے علاقے کا ایک رواج ہے، تو وہ اس سے یعنی ملنا تو کوئی سنت نہیں ہے، گلے ملنا کوئی سنت نہیں ہے، کوئی مستحب نہیں ہے، تو اس صورت میں تو بالکل ہی نہیں ملنا چاہیے، اور بس نماز پڑھ کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ نماز کا ذکر کیا ہے تو اس حوالے سے بھی ایک وضاحت آپ سے درکار تھی مولانا طارق جمیل صاحب، کہ اس وقت چونکہ وبا بہت زیادہ پھیل رہی ہے، 200 سے زیادہ کیسز اس وقت تک پاکستان میں ہو گئے ہیں، اور مزید بڑھنے کا بھی یہ خدشہ ہے، وبا تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، عوامی اجتماعات پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو یہ فرمائیے کہ نماز کے بارے میں کیا احکامات ہیں، نماز کے بارے میں ایسی صورتحال میں، وبا کی صورتحال میں دین کے احکامات کیا ہیں، شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے، کیا نماز کے اجتماعات بند کر دیے جائیں، کیا گھروں میں رہ کے نماز پڑھی جائے، کیونکہ وہ ایک کویت میں ہونے والی ایک اذان کی ویڈیو بھی بہت وائرل ہوئی ہے جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے جو ہے وہ نماز ادا کرو، تو اس حوالے سے بھی ذرا وضاحت فرما دیجئے گا کہ وبا کی صورتحال میں پھر نمازوں کا کیا بندوبست کیا جائے، گھروں میں پڑھنا افضل ہے یا مساجد میں ہی جانا ہوگا؟ مفتی تقی صاحب نے فرمایا ہے، میں اسی کو آگے بیان کر دیتا ہوں کہ گھر سے وضو کریں، وہیں سنتیں پڑھیں، اور نماز کے لیے مسجد میں جائیں، اور امام صاحب بہت مختصر کر کے نماز پڑھائیں، جی، اور اس کے فوراً بعد لوگ نکلیں اور سنتیں نماز کے بعد والی بھی گھر جا کے ادا کریں۔ لیکن اگر کوئی وبائی شکل بڑھتی ہے تو پھر میرے نزدیک فرض بھی گھر پڑھ لیں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ ایک حدیث سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ بارش ہو رہی تھی مدینہ میں تیز، تو حضرت بلال نے جب اذان دی تو آپ نے فرمایا بلال اعلان کرو الا صلو فی رحالکم، کہ لوگوں نماز اپنے گھروں میں پڑھو، مسجد مت آؤ، تو صرف بارش کی وجہ سے آپ نے نماز کو گھروں میں پڑھنے کا حکم دے دیا، تو یہ تو ایک موذی تکلیف ہے،
اس کی وجہ سے فرض نماز گھر میں پڑھنے کی بالکل گنجائش ہے۔ درست، بہت خوب بات کی مولانا صاحب، اور میں چاہوں گی کہ آپ اس کو ایک بار پھر بیان فرما دیں تاکہ لوگوں کے لیے مزید وضاحت ہو جائے، انہیں کوئی شک اور کوئی شبہ نہ رہے کہ جس طرح سے وبا کی صورتحال پاکستان میں بگڑ رہی ہے، خدا نہ خواستہ یہ مزید 200 سے زیادہ کیسز تو ہو گئے ہیں، اس سے زیادہ بھی اگر کیسز ہو جاتے ہیں تو پھر نمازوں کا اہتمام کس طرح سے کریں؟ آپ نے بہت تفصیل سے کھول کے بیان کر دیا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ایک بار پھر آپ اس کو مزید وضاحت سے، تاکہ جو آپ کے سننے والے ایک بہت بڑی تعداد کے لوگ پاکستان میں موجود ہیں، پاکستان سے باہر موجود ہیں، آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ جس طرح سے خاص طور پہ سعودی عرب میں خانہ کعبہ کے لیے، مسجد نبوی کے لیے وہاں پر فلائٹس بند ہو گئی ہیں، ایران میں جمعے کے اجتماعات بند ہو گئے ہیں، دیگر کئی ممالک میں جو نماز کے اجتماعات ہیں، تو وبا کی صورتحال خدا نہ خواستہ مزید خطرناک ہوتی ہے، تو پھر گھروں میں رہ کے نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے نہ کہ مساجد میں جائیں۔ مزید وضاحت فرما دیجیے گا۔ دیکھیں، غریدہ بیت اللہ سے مقدس تو کوئی جگہ نہیں ہے، بے شک، اور پھر مسجد نبوی سے مقدس کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب وہ خالی کرا دی گئی ہے تو باقی مساجد کا مقام تو وہ ہرگز نہیں ہے، بے شک، اور اس میں اللہ اس کے محبوب نے گنجائش رکھی ہے۔ تو میرے خیال میں تو اگر اللہ نہ کرے یہ وبا کی شکل اختیار کرتی ہے تو پھر بالکل مسجد جانے سے گریز کرنا چاہیے، گھر پر ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ درست مولانا طارق جمیل صاحب، اور اسی طرح بریک پر جانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ مزید وضاحت فرما دیں۔ آپ نے اس سے پہلے وضاحت کر دی کہ آج کل وبا کے اس ماحول میں مصافحہ کرنے سے، ہاتھ ملانے سے گریز کیا جائے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو ایک بار پھر کھول کے بیان فرما دیں کہ یہ سلام کرنا تو سنت ہے لیکن ہاتھ ملانا سنت نہیں ہے، تو اس سے گریز کیا جائے جو اس وقت کرونا وائرس کی صورتحال ہے۔ جی، ہاتھ ملانا سنت نہیں ہے۔ مفتی تقی صاحب نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ سلام کرنا سنت ہے اور ہاتھ ملانا مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب ہوتا ہے اچھی چیز ہے، تو سنت کا مطلب ہوتا ہے نبی کا عمل ہے۔ تو یہ مفتی تقی صاحب کی بات ہی میں نقل کر رہا ہوں کہ میں ان کو ایتھارٹی سمجھتا ہوں شریعت میں، اسلام میں، بہت بڑی شخصیت ہیں اور بہت بڑا ہمارا فخر اور سرمایہ ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات فرمائی ہے، میں اسی کو نقل کر رہا ہوں کہ ہاتھ ملانا ایک اچھی چیز ہے، نہ کہ میرے نبی کی مستقل سنت ہے سلام کرنا، اور اب اس کے پھیلنے کا ذریعہ ہی ہاتھ ہے، تو اس وقت میں اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ درست مولانا طارق جمیل صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں آج پروگرام کے لیے۔ ابھی ہمارے ساتھ مزید وقت کے لیے بھی مولانا طارق جمیل صاحب موجود ہیں، ان سے مزید جاننے کی کوشش کریں گے مذہب اسلام، دین کی اور شریعت کی روح سے احکامات کیا ہیں۔ اگر کوئی وبا، کرونا وائرس جیسی خطرناک پھیل جائے تو اس سے بچاؤ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مزید آپ کے ہی سوالات جو آپ کے ذہن میں ہیں وہ ہم مولانا طارق جمیل صاحب سے پوچھیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ہم بات کر رہے ہیں مشہور و معروف مذہبی اسکالر، عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب سے، اور ان سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وبا کی صورتحال میں، خاص طور پہ کرونا وائرس جیسی خطرناک وبا کی صورتحال میں دین اسلام کیا کہتا ہے، مذہب شریعت کیا کہتی ہے کہ ہمیں کس قسم کی حفاظتی اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ مولانا طارق جمیل صاحب، آپ نے اس سے پہلے بہت وضاحت سے فرما دیا کہ عید کے حوالے سے میں نے آپ سے سوالات کیے کہ جس طرح آج کل ہاتھ ملانا منع ہے، تو عید تک خدا کرے کہ یہ وائرس تھم جائے، لیکن اگر نہ تھما تو پھر گلے ملنے کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، آپ نے وہ تو واضح فرما دی تھی۔ رمضان میں تراویحاں ادا کی جاتی ہیں اور لوگوں میں ایک یہ مذہبی عقیدہ، مذہبی رجحان پایا جاتا ہے کہ گھروں کے نسبت مساجد میں جا کے تراویح ادا کرنا زیادہ افضل ہے۔ تو خدا نہ خواستہ میں بار بار وہی بات دہرا رہی ہوں کہ اگر یہ کرونا وائرس کی وبا یہاں نہیں تھمتی، رمضان تک خدا نہ خواستہ بڑھتی جاتی ہے یا موجود رہتی ہے پاکستان میں، تو پھر تراویح
ادا کرنے کے حوالے سے کیا آپ ہدایت جاری کریں گے؟ اس میں پھر مذہب شرعی احکامات اس میں کیا ہیں کہ پھر مساجد میں جایا جائے یا پھر گھروں میں رہ کے ادا کی جائیں؟ میں پھر وہی کہوں گا کہ ابھی تو رمضان میں وقت ہے، اللہ سے ہم انشاءاللہ سارے مانگیں گے کہ اللہ اس آفت کو دور فرما دے اور ہماری مسجدیں تراویح سے آباد ہوں، عید سے آباد ہوں۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر یہ چیز وبا بنتی ہے تو اپنے گھروں میں بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے۔ ٹھیک۔ حفاظ ماشاءاللہ ہمارے ملک میں اللہ نے اتنے دے دیے ہیں حفاظ کہ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو جزائے خیر دے، جو تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر چٹائیوں پر بیٹھ زندگی گزار دیتے ہیں اور انہوں نے لاکھوں حفاظ تیار کر دیے ہیں۔ تو اپنے گھروں میں حافظ لے کر تراویح پڑھ لی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ضروری تراویح مسجد میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، ویسے بھی تراویح سنت نماز ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے، تو مسجدوں میں گھر میں پڑھی جا سکتی ہے، گھر کے افراد مل کے پڑھ لیں اگر یہ وبا کی شکل بن جائے۔ اور وبا نہیں بنے گی انشاءاللہ ہم اللہ سے، ہمیں پازیٹیو سوچنا ہے، پازیٹیو ویوز دینی ہے، نیگیٹیو سوچنا بھی نہیں، نیگیٹیو ویوز بھی نہیں دینی، بس انشاءاللہ یہ ختم ہوگی، اسی کو ہم نے سوچنا ہے۔ باقی جو فیصلہ اللہ نے کرنا ہے اس کے آگے تو سر جھکے گا، لیکن ہم اس کو اپنی سوچ میں پازیٹیو لیں۔ بالکل مولانا صاحب، آپ سے بات کر کے بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ اس وقت جو صورتحال ایک بری صورتحال نظر آ رہی ہے، اسی میں سے بہتری کی امید کچھ نہ کچھ خدا نکالے گا۔ تو اسی تناظر میں یہ فرما دیجئے گا کہ اللہ پر، خدا پر توکل، اعتقاد، اس کے ساتھ ساتھ شخصی احتیاط، ان دونوں کے درمیان توازن کس طرح سے برقرار رکھنا ہے ہمیں؟ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، حاضر نہیں ہوئے، وہ باہر کھڑے تھے اونٹ کے ساتھ اور اللہ کے نبی گزرے تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، کہ آپ نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو چھوڑ دوں اور اللہ پہ توکل کروں یا باندھ دوں اور اللہ پہ توکل کروں؟ کہ آپ نے فرمایا اوقل ثم توکل، آپ نے فرمایا پہلے اس کو کھونٹے سے باندھ دو پھر اللہ پہ توکل کرو۔ درست۔ اس لیے سبب چھوڑ دینے کا نام توکل نہیں ہے، سبب اختیار کر کے اللہ پہ بھروسہ کرنے کا نام توکل ہے۔ درست، بالکل ٹھیک فرمایا مولانا طارق جمیل صاحب۔ اس وقت ایک اور معاملہ ہے کہ لوگوں کے درمیان 2-3 قسم کی مختلف سوچ پائی جاتی ہے کرونا وائرس کو لے کے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے برے اعمال کے نتیجے میں ہے۔ چین سے وبا پھیلی اور چین اس وقت دنیاوی لحاظ سے جتنی اس پر خدا کی نعمتیں ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں، اور اس کے بعد پھر مسلمان ممالک بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ تو یہ جو وبائی امراض ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتے ہیں یا آزمائش ہوتی ہے، یا ان کو صرف سائنسی نقطہ نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک بائیولوجیکل مرض ہے؟ اس بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں اللہ کے جو 99 نام آتے ہیں نا حدیث پاک میں اور قرآن میں، پہلے 2 صفوں پہ لکھے ہوتے ہیں، الرحمن الرحیم، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ میں اپنے بیان میں سناتا رہتا ہوں۔ ان 99 ناموں میں ایک نام ہے غضب کا اظہار کرتا ہے اور اس کے پکڑ کا اظہار کرتا ہے، وہ ہے المنتقم۔ اور باقی 98 نام اس کی بادشاہی، اس کے خزانے، اس کی رحمت، اس کی محبت، اس کا معاف کرنا، اس کی طاقت، اس کی بلندی، اس کی وسعت، اس کی شہنشاہی کو بیان کرتے ہیں۔ بے شک اللہ نے قوموں پہ عذاب بھیجا، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا بھی ہے کہ فَكُلًّا أَخَذْنَاهُمْ بِذَنبِهِمْ، اور اللہ کی یہ پچھلی قوموں میں سنت رہی ہے، لیکن ہم اس کو بطور مسلمان میں یہ کہوں گا کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہمارے گناہوں کی معافی کا ایک اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا ہے کہ ہم سارے توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے دعا مانگی ہوئی ہے کہ یا اللہ میری امت پر کوئی ایسی آفت نہ آئے جو ان سب کو مٹا دے، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم نے قبول کیا۔ تو آفت تو ہے، لیکن اس میں بھی رحمت چھپی ہوئی ہے کہ اگر ہم توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں پہ معافی مانگیں، تو پھر یہ رحمت ہے۔ اور اگر اس میں بھی ہم غافل رہیں اور گناہوں میں مست رہیں تو پھر یہ ہمارے لیے آفت ہے اور ابتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں چھاؤں میں رکھے اور ہمیں گناہوں والی زندگی سے توبہ کی توفیق دے۔ تو پھر مولانا صاحب یہ فرما دیجئے گا کہ توبہ کس طرح سے کرنی چاہیے، توبہ کا پھر طریقہ کیا ہونا چاہیے اس طرح کی وبائی امراض کی صورتحال میں؟ غریدہ اللہ کو منانا سب سے آسان چیز ہے، کائنات میں سب سے آسان ہے اللہ کو منانا۔ ماں بہت بڑا رشتہ ہوتا ہے، اسے منانے پر بھی زور لگتا ہے، لیکن میرے رب کی قسم میں کیا بتاؤں آپ کو، میرا رب کہتا ہے میرا بندہ، میری بندی، تو اتنے گناہ کر، اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے، پھر زمین کے اوپر اپنے گناہوں کی تہ لگا، پھر اس کو اٹھاتے 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 آسمان کی چھت سے لگاتے۔ مجھے بتاؤ کون اتنے گناہ کر سکتا ہے؟ میرے رب کی قسم، پوری دنیا کے انسان جو مر گئے، جو زندہ، جو آئیں گے، پوری کائنات کے جنات جو مر گئے، جو زندہ، جو آئیں گے، یہ سارے مل جائیں اور قیامت تک گناہ کرتے رہے تو اتنے نہیں کر سکتے کہ آسمان تک چلے جائیں۔ اور میرا اللہ کہتا ہے طارق جمیل غریدہ، یہ لے زندگی، یہ لے طاقت، اور اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگ، پھر صرف ایک دفعہ مجھے کہنا یا اللہ معاف کر دے، تو میں سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ بڑی کریم ذات سے ہمارا واسطہ ہے۔ میں اپنی تمام ساری قوم سے کہتا ہوں، دو بول بول دیں یا اللہ میری توبہ، سب معاف کر دے گا، پھر پلٹ کے پیچھے نہ جائیں اور اپنی توبہ پہ پکے ہو جائیں، چاہے حقوق اللہ ہیں چاہے حقوق العباد ہیں، اس کی تلافی کی پھر کوشش کریں، پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے دن میں 70 دفعہ توبہ ٹوٹے، 70 دفعہ توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ خوش رہتا ہے۔ تو اللہ سے معاملہ بڑا زبردست ہے، جتنی دفعہ ہم توبہ کریں گے اتنی دفعہ معاف کرے گا۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے گا کہ مجھے جاوید چوہے صاحب میرے بہت پیارے دوست ہیں، بھائی ہیں، مجھے ان سے بہت محبت ہے، میں ان کی بہت قدر بھی کرتا ہوں، ان کے قلم کا مرید بھی ہوں میں۔ وہ مجھ سے کہنے لگے
آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جتنی دفعہ توبہ کرو اللہ معاف کرتا ہے، تو آپ کا نوکر 2-3 دفعہ کرے غلطی، آپ اس کو رکھیں گے، آپ نکال نہیں دیں گے؟ میں نے کہا آپ نے اللہ اور طارق جمیل کو ایک بنا دیا، میرا تو بیٹا اگر بار بار کرے گا میرے ساتھ زیادتی تو میں تو اس کو بیٹے کو نکال دوں گا، نوکر تو بعد کی چیز ہے، وہ تو اللہ ہے، وہ اللہ جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اسی طرح اس کی رحمت کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، ساری کائنات مل کر گناہوں سے کائنات بھر دے، ایک دفعہ کہہ دیں یا اللہ معاف ہو گیا، جاؤ معاف کیا۔ تو میں ساری قوم سے اپیل کروں گا سب مل کر توبہ کریں، 2 نفل پڑھیں یا صرف زبان سے ہی کہہ دیں، لیکن پھر ایک شرط ہے پلٹ کے واپس نہ جائیں، اگر ہو جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، پھر دوبارہ توبہ کر لیں، پھر توبہ کر لیں، پھر توبہ کر لیں۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا، بہت گناہ گار تھا، بہت گندی زندگی تھی۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں نے بہت غلط زندگی گزاری ہے، میری بخشش شاید نہ ہو، تو میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور میری راکھ آدھی پانی میں بہا دینا، آدھی ہوا میں اڑا دینا، تاکہ میرا جسم بکھر جائے اور میں اللہ کے سامنے کھڑا ہی نہ ہو سکوں۔ تو انہوں نے اس کو جلا دیا، آدھی دریا میں بہا دی، آدھی ہوا میں اڑا دی۔ اللہ کریم قدیر نے اسے ایک ایک ذرے کو جمع کر کے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو نے کیوں کیا تھا؟ اس نے کہا یا اللہ میں ڈر گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا مجھ سے ڈر گئے تھے؟ کہ جی ڈر گیا تھا۔ کہ اچھا جاؤ معاف کیا۔ تو اللہ کو معاف کرنا بہت پسند ہے، بشرطے کہ حیا ہو، بشرطے کہ شرم ہو، ندامت ہو، لیکن اگر ایسا ہو کہ دیکھ لیں گے جو ہوگا تو یہ تو بہت نادانی والی بات۔ آپ نے بہت خوبصورت بات فرمائی ہے اور بہت کچھ آپ سے مزید جاننا ہے، بہت کچھ آپ سے مزید سننا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب، ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مولانا طارق جمیل صاحب سے مزید گفتگو کریں گے۔ جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ مولانا طارق جمیل صاحب، آپ بریک پر جانے سے پہلے فرما رہے تھے، بتا رہے تھے کہ خدا اور بندے کا تعلق اور اس میں توبہ کی اہمیت کیا ہے، اور خاص طور پہ اس طرح کے وبائی امراض جب پھوٹ پڑتے ہیں، خدا کی طرف سے آزمائش تو ہوتا ہے، خدا کے قہر کا اظہار بھی ہوتا ہے، اس میں توبہ کس طرح سے کرنی چاہیے، بار بار کرنی چاہیے، بار بار غلطی ہو جائے تو بار بار توبہ کی جائے۔ تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ اگر ایک دفعہ غلطی ہو جائے توبہ کریں، پھر غلطی ہو پھر توبہ کریں، تو کیا اس طرح کی بار بار کی توبہ بار بار قبول ہوتی ہے؟ جی بالکل قبول ہوتی۔ میں نے بات آپ سے عرض تو کیا، میرے نبی نے فرمایا اگر سچی ندامت کے ساتھ دن میں 70 دفعہ بھی توبہ ٹوٹے اور وہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا۔ اصل میں ہم نے اللہ کی رحمت کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس لیے مایوسی زیادہ ہے۔ درست، آپ نے فرمایا کہ دعا کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، آپ خدا سے کسی بھی صورت میں دعا کر سکتے ہیں، تو لوگوں کی آگاہی کے لیے یہ بھی بتا دیجئے گا کہ اس طرح کی جو صورتحال ہے، خاص طور پہ وبائی امراض کی صورتحال، کرونا وائرس جیسی صورتحال، تو اس میں کون سی دعا کرنی چاہیے، کون سی دعا کرنے کا طریقہ مسنون ہے، احسن ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر بہت سی دعائیں چل رہی ہیں، خاص طور پہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو کون کون سی دعائیں کرنی چاہیے، ذرا یہ فرما دیجئے گا۔ دعا پڑھنے کی چیز نہیں غریدہ، دعا مانگنے کی چیز ہے۔ درست۔
پڑھنے کو دعا نہیں کہتے، مانگنے کو دعا کہتے ہیں۔ اگر آپ نے دعا کی حقیقت سمجھنی ہو تو یہ مانگنے والوں کو دیکھیں کہ وہ چہرے پر کیسی مصنوعی مسکنت لاتے ہیں اور کس طرح فریادی بنتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ پیشہ ور ہیں، پھر بھی ہم 10-50-100 روپے ان کی ہتھیلی پہ رکھ دیتے ہیں۔ دعا الفاظ کا نام نہیں ہے، دعا کیفیت کا نام ہے۔ وہ کیفیت اردو عربی کی محتاج نہیں، ورنہ گونگے کیسے مانگیں۔ وہ کیفیت انگلش فرینچ کی محتاج نہیں۔ وہ اس کیفیت کے ساتھ جب اللہ کو پکارا جاتا ہے اور اس سے مانگا جاتا ہے تو وہ چیز دعا بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ساغر صدیقی کی بخشش فرمائے، اس نے کہا تھا ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں۔ تو یہ ہے دعا کی حقیقت کہ دعا کے الفاظ بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، لیکن ان دعاؤں کے پیچھے کیفیت بھی ہو درست، اور مانگنے والا جذبہ بھی ہو تو پھر وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ٹھیک، تو دعا ہمارے ماحول میں ہے ہی نہیں، ہمارے ایسے رٹی رٹائے الفاظ ہوتے ہیں، وہ ہم پڑھ دیتے ہیں پھر کہتے ہیں ساڑی سندا نہیں۔ مانگا جاتا ہے، دعا مانگنے کی چیز ہے، تو مانگنے کا سلیقہ ہو تو وہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی ساحل ہی نہیں۔ وہ تو کہتا میں تو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، پر کوئی مانگو تو صحیح۔ درست۔ اور چونکہ اب ہم بالکل اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ گئے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، تو آپ سے ایک گزارش ہے، ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ہمارے پروگرام کے ذریعے آپ ایک خصوصی دعا کروا دیں، خاص طور پہ اس وقت پاکستان کو، اس وقت پاکستانی عوام کو، پوری امت کو، پوری دنیا کو جس طرح سے ایک بہت خطرناک وبا کا، بہت خطرناک مرض کا سامنا ہے، تو ذرا کرونا وائرس کے خلاف خاص طور پہ اور تمام انسانیت کے لیے، سب لوگوں کے لیے، خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے حفاظت کے لیے ذرا ایک دعا فرما دیجیے۔ کرا دیتا ہوں دعا۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ، ہم تیرے ضعیف، کمزور، گناہ گار بندے ہیں، اور تو شہنشاہ، قادر، قدیر، مقتدر مالک ہے۔ میرے مولا، تو ہر چیز سے پاک ہے، ہر حاجت سے پاک ہے۔ ہم ہر وقت حاجات، ضروریات کے محتاج ہیں۔ میرے اللہ، تیری طرف سے یہ ایک امر آیا ہے اور پوری دنیا خائف ہے۔ میرے مالک، اس سے تیرے علاوہ کوئی ہٹا نہیں سکتا، نہ اس کی کوئی دوا ہے، نہ اس کا کوئی علاج ہے۔ اے مالک ذوالجلال والاکرام، اسے اپنے فضل سے دور فرما دے، چاہے کوئی غیر مسلموں کا دیس ہے یا مسلمانوں کا دیس ہے۔ سارے تیرے ہی بندے ہیں میرے، سارے تیرے ہی بندے، یا اللہ، سب تیری مخلوق، میرے تیری رحمت، تیرے غصے سے آگے، تیرا معاف کرنا تیری پکڑ سے آگے۔ میرے مولا، ہم غافل نہیں، اقرار کرتے ہم نے بہت نافرمانی کی، تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے پکارا ہم نے پلٹ کے نہ دیکھا۔ ہماری مسجدیں ویران ہو گئے، ہمارے بازار جھوٹ سے بھر گئے، ہمارا معاشرہ بے حیائی سے بھر گیا، ہماری مائیں
بیٹیوں کے ہاتھوں ذلیل ہوں گے، ہمارے بیٹوں کے ہاتھ باپوں کے گریبان تک پہنچ گئے۔ میرے مالک، قتل و غارت کے بازار گرم، تو اس سے بھی زیادہ ہمیں پکڑے تو تجھے حق حاصل، لیکن یا اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ دیتے، تجھے تیرے محبوب کی اولاد کا واسطہ دیتے جن کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے تھے، ہمیں معاف کر، ہمیں معاف کر، اس وبا کو واپس لے، اس بیماری کو واپس لے، اس بیماری کو واپس لے، اس کا تو علاج میں کوئی، میرے مالک اپنا کرم فرما، اپنے حبیب کے آنسوں کے طفیل، بدر کے صحابہ کے طفیل یا اللہ، صلح حدیبیہ کے صحابہ کے طفیل میرے مولا، اپنے نیک بندوں کے طفیل میرے مولا، یا اللہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ہم تو گندگی کے کیڑے ہیں یا گندگی کے کیڑے ہیں، میرے مالک کچھ نہیں جو تجھے پیش کرے، تیری رحمت یہ ہمارا سبب ہے، پہلے بھی بعد میں بھی، ہمارے دیس کی حفاظت فرما، تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، تمام غیر اسلامی ممالک وہ تیرے بندے ہیں میرے مالک، غیر مسلم ہیں لیکن تیرے بندے ہیں، ان کی بھی حفاظت فرما یا اللہ، سب سے اس وبا کو دور کر دے، پوری دنیا میں عافیت کر دے، سلامتی کر دے، پوری دنیا کے غیر مسلموں کو بھی ہدایت کی روشنی نصیب فرما دے، اور امت کو امت بنا دے، میرے دیش سے فرقہ واریت کو مٹا دے، یہ کورونا سے بڑی وبا، یہ کورونا سے بھی بڑی وبا میرے دیش کے علماء کو فرقہ واریت پھیلانے سے بچا دے، انہیں امت بنے کا درس دینے کی توفیق نصیب فرما، ہماری بچیوں کو حیا دے، ہمارے حکمرانوں کی مدد فرما، ہمارے حاکم وقت کی مدد فرما یا اللہ، ہماری افواج کی، پولیس کی، محکموں کی مدد فرما، ہمارے مریضوں کو شفا دے، جو اس بیماری میں مبتلا ہو گئے ان کو اپنے خزانوں سے شفا صحت عطا فرما، اس وبا کو یہیں روک لے، آگے بڑھنے سے بچا لے، آگے بڑھنے سے بچا لے، آگے بڑھنے سے بچا لے، جو تیرے پاس پہنچ گیا ان کی بخشش فرما، ہم لائن میں لگے ہوئے، جب ہمارا وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، امن قائم فرما، امن قائم فرما، سلامتی قائم فرما، وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم۔ آمین ثم آمین۔ بہت بڑھیا مولانا طارق جمیل صاحب، آج پروگرام کے لیے خاص طور پہ وقت دینے کے لیے، آپ کی خصوصی گفتگو کے لیے اور خصوصی دعا کے لیے بہت بہت شکریہ۔